السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ اپنی تلاوت میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو سننے والا سبحان اللہ پکار اٹھے؟ تو پھر آج کا یہ ویڈیو، آج کا یہ سبق آپ ہی کے لیے ہے، بہت اہم۔ آج تختی نمبر 15 میں ہم الف لام کو پڑھنے کا وہ راز سیکھیں گے جو بڑے بڑے لوگ نہیں جانتے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکرپٹ نہ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ آج تلاوت کا انداز بدلنے والا ہے۔ دوستو، لوگوں کی بڑی بڑی تعداد یہاں غلطی کرتے ہیں، لیکن آپ کو اب یہاں غلطی نہیں کرنی ہے۔ غور سے دیکھیں اس لفظ کو غور سے دیکھیں، والقمری۔ یہاں قاعدہ یہ بنتا ہے کہ اگر الف لام کے بعد حروف قمری آ جائیں تو الف کو بالکل نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ سیدھا لام پڑھا جائے گا۔ الف یہاں صرف لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ واو لام زبر ول، قاف زبر قا، والقا، میم زبر ما، را زر ری، والقمری۔ الف بالکل نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ اگر آپ ایسے طریقے سے بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے طریقے سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ الف کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، الف بالکل خالی ہے، اس لیے الف نہیں پڑھا جائے گا، سیدھا لام پڑھا جائے گا۔ یہیں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں، ہجے کرنے میں اور پھر پڑھنے میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسی طریقے سے حروف شمسی کا جو قاعدہ ہے، اسے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات یقینی ہے کہ جب تک آپ نورانی قاعدہ صحیح طریقے سے، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ جب تک نہیں پڑھیں گے، اور جب تک اس قاعدے کو، اوپر والا جو سبق ہے، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس قاعدے کو، تب تک آپ کلام پاک صحیح سے نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے اس کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اس قاعدے کو سمجھیں اور اس کو زبانی یاد کریں، اور جو کلام پاک میں ماہر ہیں، قرہ حضرات ہیں، ماہرین ہیں، یا صحیح استاد سے اس کا سبق لیں، اس قاعدے کو سمجھیں، اس لیے کہ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو ہر مسلمان کو پڑھنا ضروری ہے، ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے، چونکہ کلام مقدس ایسی کتاب ہے کہ اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ تو بس ہم لوگ مسلمان نام کا نہیں ہے،
بلکہ ہم لوگوں کو کام کا مسلمان بننا ہے۔ قرآن اور حدیث اور دیگر تمام مسائل کا علم ہونا چاہیے ہم لوگوں کو جب ہم مسلمان ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل انشاءاللہ حروف شمسی کا قاعدہ بتائیں گے۔ حروف شمسی کیا ہے اور حروف قمری، جیسا کہ میں نے بتایا کہ حروف قمری 14 ہیں اور حروف شمسی بھی 14 ہیں۔ اس قاعدے کو زبانی یاد کرنا ہے اور اس قاعدے کو بھی زبانی یاد کرنا ہے۔ اس کو اوپر والا پورا حصہ کو اس کو زبانی یاد کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس قاعدے کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بس آج کے لیے اتنے ہی۔ انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو میں تفصیل سے گفتگو کروں گا حروف شمسی کے بارے میں۔ آج کے لیے بس اتنے ہی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سبق، یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی تلاوت کا صحیح طریقہ سیکھ سکیں۔ دوستو، مزید تعلیمی ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔